بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ترکی سیریا زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی، پوری دنیا سے مدد پہنچ رہی ہے۔ انڈیا سے این ڈی آر ایف اور میڈیکل ٹیموں کا جہاز ترکی پہنچ گیا، پاکستان نے ہوائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے نئی زندگی دی، مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، کئی گھنٹوں سے بھوکے ہیں۔ زلزلہ متاثرین کی کہانیاں، گھانا کے فٹ بالر کو ملبے سے نکالا گیا۔ زلزلے میں ہزاروں بچے ہلاک ہو سکتے ہیں، یونیسیف کو اندیشہ۔ یونیسکو نے کہا الیپو اور دیار باقر میں تاریخی عمارتوں کو نقصان ہوا۔ نارتھ ایسٹ سیریا میں زلزلے کے باوجود لڑائی جاری، نتن یاہو سانحے پر بھی سیاست سے باز نہیں آئے، کہا دمشق سے مدد کی درخواست آئی۔ رشیا نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، فوجیں جمع کر رہا ہے، یوکرین نے لگایا الزام، زیلنسکی کو یورپی لیڈر سے بات چیت کے لیے برسلز بلایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک اور فلسطینی بچے کو ہلاک کر دیا، رامون جیل میں بچوں کو ٹارچر کرنے کی خبریں۔ راہل گاندھی نے اڈانی اور مودی کے تعلقات پر اٹھائے سوال، لوک سبھا میں دونوں کی تصویر لہرائی، بی جے پی نے کہا کانگریس لیڈر عجیب الزامات نہ لگائیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ترکی اور سیریا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 6000 تک پہنچ گئی ہے۔ ترک عہدیداروں نے بتایا کہ ملک میں 4000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ پیر کی صبح یہ زلزلے آئے تھے جن کی شدت 7.6 اور 7.8 ناپی گئی تھی۔ پوری دنیا سے ترکی اور سیریا کو مدد پہنچ رہی ہے۔ امدادی کارکن اب بھی ملبے کے نیچے زندہ بچ جانے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ زلزلے کے نتیجے میں ڈھیروں عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ نارتھ سیریا میں ملبے کے نیچے دبے لوگ مدد کے لیے کراہ رہے ہیں، لیکن ان علاقوں میں مدد کے لیے مناسب سہولتیں نہیں ہیں۔ نارتھ ایسٹ سیریا کا علاقہ جنگ سے متاثر ہے، وہاں ان لوگوں کا کنٹرول ہے جو بشار الاسد حکومت کے خلاف ہیں، انہیں ترکی اور بعض دوسرے ملکوں کی مدد حاصل ہے۔ زلزلے کا مرکز غازی انتیب تھا۔ زلزلے کی وجہ سے ہزاروں لوگ حالت نیند میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ سیریا میں 2000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ ترکی کے شہر کہرامناس میں 5500 عمارتیں تباہ ہوئیں۔ انڈیا، امریکہ، ساؤتھ کوریا اور دوسرے ملکوں نے مدد بھیج دی ہے۔ ساؤتھ کوریا نے ترکی کو $5 ملین کا ڈونیشن دیا ہے۔ پاکستان نے بھی ریسکیو ٹیمیں اور راحت کا سامان ترکی روانہ کیا ہے۔ چائنا نے ترکی کو $6 ملین ایمرجنسی ایڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے بری طرح متاثرہ ہاتھے صوبے میں کئی لوگوں نے شکایت کی کہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ شور بہت ہو رہا ہے لیکن کوئی نہیں آ رہا ہے، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں بچا سکے، صبح سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ اس صوبے کے ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا کیونکہ رن وے کو بہت نقصان پہنچا۔ کئی متاثرین نے شکایت کی کہ وہ بھوکے ہیں اور کہیں سے انہیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ ایک زندہ بچ جانے والے شخص عبدالحمید نے کہا کہ اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ سیریا کے باغیوں کے کنٹرول والے علاقے المرین میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بلڈنگ گر پڑی اور ان کے کئی پڑوسی ہلاک ہو گئے، لیکن خوش قسمتی سے وہ شروع میں ہی اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ادلیب کے ایک ہاسپٹل میں عبدالحمید نے بتایا کہ وہ اور ان کے گھر والے سو رہے تھے جب ایک زبردست آواز آئی۔ وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلے، جب وہ دروازے کے قریب پہنچ رہے تھے عمارت گر پڑی۔ انہوں نے کہا کہ لکڑی کے ایک دروازے کی وجہ سے وہ زندہ بچ سکے۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک انسانی سانحے کے وقت بھی ترکی سیریا سرحد پر جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ ترکی کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اس کے سپاہیوں نے وائی پی جی اور پی کے کے کو نشانہ بنایا۔ ایسا الزام لگایا گیا کہ راکٹ حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ اس لڑائی میں نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں زلزلے کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے جا رہے ہیں، جس سے لوگوں میں دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ ریسکیو ورکرز کے حوالے سے کہا گیا کہ باغیوں کے اثر والے سیریا کے علاقے میں سینکڑوں لوگ ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں اور کڑاکے کی سردی کی وجہ سے ریسکیو کے کام متاثر ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہیلمٹس تنظیم نے عالمی مدد کی اپیل کی ہے۔ نارتھ سیریا میں رہنے والے 4 ملین سے زیادہ لوگوں کی حالت بری ہے، جن کا گزارا انسانی مدد پر ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ 100 سال سے زیادہ عرصے میں یہ خطرناک زلزلوں میں سے ایک تھا۔ ادلیب میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان پر قیامت گزر گئی۔ سیریا اور ترکی دونوں ملکوں میں زلزلے سے متاثر ہونے والوں میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم کا سٹاف بھی شامل ہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں خاص طور پر غازی انتیب میں لوگ سکتے میں ہیں۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ زلزلوں میں ہزاروں بچے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے جنیوا میں بریفنگ کے دوران یہ بات بتائی۔ ترکی اور سیریا دونوں ملکوں میں کئی خاندان اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ WHO نے کہا ہے کہ زلزلے سے 23 ملین لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ساعدني لا تسحب راسك ساعدني يلا طول بالك لا تسيب حد يلا شباب يلا ايه يا جميل عمو نور طلع علي لهون يا عمو نور بابا هون نور حكي البابا حكي ايوه ما شاء الله ما شاء الله هيك البابا حكي يا بابا حكي يا بابا الحمد لله على السلامة يا عمو الحمد لله على السلامة يا عمو شوي شوي على الحديد على الحديد دير بالك من شوي ايه على الهيدي على الهيدي تمام تمام الله يجزيك الخير يا رب بسم الله الله اكبر ما شاء الله چائنا کے صدر زی جن پنگ نے ترکی کے صدر طیب ایردوان اور سیریا کے صدر بشار الاسد کو تعزیت کے پیامات بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ غمزدہ خاندانوں اور زخمیوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ چائنا ضروری انسانی مدد بھیجے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ترکی کے صدر طیب ایردوان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے تعزیت کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ بائیڈن نے یہ بھی یقین دلایا کہ امریکہ نیٹو کے اپنے اتحادی ترکی کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے بھی وزیر خارجہ ترکی میولوت کاوسوگلو سے بات چیت کی۔ یورپی یونین اور رشیا نے بھی تعزیت کا اظہار کیا اور مدد بھیجنے کا اعلان کیا۔ چائنا کی سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ بیجنگ کی طرف سے امدادی کارکنوں اور میڈیکل ٹیموں کا ایک قافلہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سیریا کے نمائندے نے عالمی ادارے اور تمام رکن ملکوں سے کہا کہ وہ زلزلے سے متاثرہ سیریا اور ترکی کی صحت خدمات، شیلٹر اور اناج کے ذریعے مدد کریں۔ سیریا 2 علاقوں میں بٹا ہوا ہے۔ زیادہ تر مقامات پر بشار الاسد کا کنٹرول ہے، جبکہ بعض علاقوں پر اپوزیشن کا اثر ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سیریا کے سفیر بسام سباق نے میڈیا کو بتایا کہ UN سیکریٹری جنرل نے یقین دلایا ہے کہ عالمی ادارہ سیریا کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ کئی ملکوں سے ہزاروں امدادی کارکن اور والنٹیئرز ترکی اور سیریا پہنچ رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے یونیسکو نے اس دوران سیریا کے الیپو اور ترکی کے دیار باقر میں تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچنے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا کی ایک جیل سے کم 20 قیدی فرار ہو گئے۔ اس جیل میں داعش یا آئسس کے ارکان کو بھی رکھا گیا تھا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اسے زلزلے سے متاثرہ سیریا کی مدد کے لیے ایک درخواست ملی ہے اور اس نے درخواست منظور کر لی ہے، لیکن سیریا کی حکومت نے ایسا دعویٰ رد کر دیا ہے، کہا ہے کہ ایسی کوئی درخواست اسرائیل سے نہیں کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل کو سفارتی ذرائع سے یہ درخواست ملی کہ سیریا کو مدد بھیجی جائے اور میں نے اسے منظوری دے دی، لیکن دمشق میں سیریا کے ایک عہدیدار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ ایسی کسی درخواست کی جانکاری نہیں رکھتے۔
ایران نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ اس کی مکمل مدد کے لیے تیار ہے۔ ایرانی ٹیموں کو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایران نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ زلزلے سے متاثرہ سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالا جائے۔ ترکی میں ایک فٹ بالر کرسچن ادسو کو ملبے سے زندہ نکالا گیا۔ 41 سالہ فٹ بالر ترکی کی سپر لیگ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں۔ ان کا تعلق گھانا سے ہے۔ ترکی دنیا کے ان 5 زونز میں شامل ہے جنہیں زلزلے کے اندیشوں کے حوالے سے سرگرم سسمک زونز کہا جاتا ہے۔ 1939 میں ترکی کے ارزکان صوبے میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں 33,000 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ 1999 میں ترکی کے علاقے دوز میں زلزلے سے 17,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ترکی میں زلزلے کے تعلق سے بعض سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے 4 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایسا کہا گیا کہ وہ اپنے پوسٹ کے ذریعے خوف اور دہشت پھیلانا چاہتے تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ترکی اور سیریا میں زلزلے سے ہونے والے جانی نقصان پر تکلیف کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انڈیا مشکل کے اس وقت مدد دینے کا پابند ہے۔ غازی آباد اور کولکتہ سے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس NDRF کے 100 سے زیادہ ورکرز کو سیریا بھیجا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل NDRF نے یہ بات بتائی۔ انڈین آرمی نے تقریباً 90 لوگوں کی ایک میڈیکل ٹیم تیار کی ہے جسے ترکی بھیجا جائے گا۔ اس میڈیکل ٹیم کے ساتھ ایکس رے مشین، وینٹیلیٹر، آکسیجن پلانٹس، کارڈیک مانیٹرز بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ 300 بستروں کا عارضی ہاسپٹل قائم کرنے کے آلات سے بھی یہ ٹیم لیس ہوگی۔ NDRF سٹاف کے ساتھ ایک C-17 فلائٹ ترکی کے شہر ادانا پہنچ گئی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بتایا کہ دوسرا جہاز بھی بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر راحت سامان بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ ترک حکومت کے ساتھ تال میل کے ذریعے مدد بھیجی جا رہی ہے۔ انڈیا میں ترکی کے سفارت خانے نے مدد بھیجنے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ سفارت خانے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ NDRF کی خصوصی ٹیموں اور راحت سامان کا پہلا بیچ ترکی پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ تربیت یافتہ ڈاگ اسکواڈ بھی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے NDRF کی ٹیم اور میڈیکل ایڈ لے جانے والے انڈیا کے ہوائی جہاز کو اپنی ہوائی سرحدیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ دوسرا موقع ہے جب اس نے انڈیا کو انسانی بحران کے وقت مدد لے جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ افغانستان میں انڈیا نے اناج اور دوائیں بھیجنے کی کوشش کی تھی لیکن پاکستان کی حکومت نے ایسا ہی قدم اٹھایا تھا۔ بعد میں دوسری روٹ اختیار کی گئی تھی۔ شروعات کرتے ہیں یوکرین سے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ رشیا نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرین کے لوہانسک صوبے کے گورنر نے بتایا کہ ماسکو اضافی فوجیں بھیج رہا ہے اور یہ آپریشن 15 فروری کے بعد شروع ہو سکتا ہے۔ رشیا نے پچھلے سال 24 فروری کو یوکرین پر حملے شروع کیے تھے۔ پہلے بھی ایسے اندیشے ظاہر کیے گئے تھے کہ جنگ کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر رشیا حملے تیز کرے گا۔ گورنر نے کہا کہ رشیا کے نئے حملے کے منصوبے پر 10 دنوں کے اندر عمل ہوگا۔ اس سے پہلے برطانیہ کے انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ رشیا کے پاس اس طرح کی کارروائی کے لیے مناسب فوجیں نہیں ہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی کو یورپی یونین کے لیڈرز کے ساتھ ایک سمٹ میں حصہ لینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایسی خبریں ہیں کہ وہ اس ہفتے برسلز کا دورہ کر سکتے ہیں۔ یوکرین جنگ کے 349 دن پورے ہو گئے ہیں۔ رشیا نے الزام لگایا کہ مغربی ملکوں کے ہتھیاروں کی مدد سے جنگ اور لمبی ہو سکتی ہے۔ رشیا کے ایک وزیر نے اس کے لیے نیٹو کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ کو جتنا ہو سکے طول دینا چاہتے ہیں۔ سرجی شیگوف کے حوالے سے کہا گیا کہ مغربی ملک بھاری ہتھیار بھیج رہے ہیں اور یوکرین کو اکسا رہے ہیں کہ وہ رشین زمین پر قبضہ کرے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ باخمت شہر کی حفاظت کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ اس شہر پر کنٹرول کے لیے کئی دنوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ نابلس میں ایک دھاوے کے دوران پیش آیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اس نوجوان کی پہچان 17 سالہ حمزہ الاشقر کی حیثیت سے کی ہے۔ پیر کی صبح اسرائیلی فوج نے بعض فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا۔ اس موقع پر سپاہیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔
فلسطین انفارمیشن سینٹر نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل کی رامون جیل میں جیلروں نے فلسطینی بچوں کو ٹارچر کیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جیلر اور دوسرے پولیس آفیسرز نے بچوں کے بیرک پر حملہ کر دیا، جس میں کئی بچے زخمی ہوئے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے یہ بات بتائی۔ ان قیدیوں کے استعمال میں رہنے والے الیکٹرانک گیجٹس کو ضبط کر لیا گیا۔ اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 150 بچے اور 34 عورتیں قید ہیں۔ جملہ قیدیوں کی تعداد 4700 ہے۔ ان میں کم سے کم 835 کو کسی الزام یا مقدمے کے بغیر قید میں رکھا گیا۔ مسجد اقصی کے قریب گنبد صخرہ سے ایک قیمتی پتھر گر پڑا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یہ پتھر گنبد صخرہ کی مغربی سمت سے گر پڑا۔ یہ پتھر ان سیرامک ٹائلز کا حصہ تھا جنہیں گنبد صخرہ کی مرمت کے دوران لگایا گیا تھا۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی تدفین کراچی میں ادا کر دی گئی۔ ملیر کنٹ علاقے کے پولو گراؤنڈ میں نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آرمی چیف ساحر شمشاد نے نماز جنازہ میں حصہ لیا۔ اس کے بعد فوجی قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ مشرف کا 5 فروری کو دبئی کے ایک ہاسپٹل میں انتقال ہوا تھا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے اور انہیں ایک ریئر بیماری ہو گئی تھی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ایک چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے کل رات دبئی سے مشرف کی میت کراچی لائی گئی۔ سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ارب پتی گوتم ادانی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان تعلقات پر سوال اٹھائے اور لوک سبھا میں دونوں کی تصویر لہرائی۔ صدر جمہوریہ کی تقریر پر بحث کے دوران راہل گاندھی نے کہا کہ انہوں نے کنیا کماری سے کشمیر تک اپنی یاترا کے دوران صرف ایک نام سنا، وہ گوتم ادانی کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ادانی کسی بھی کاروبار میں گھستے ہیں اور کبھی فیل نہیں ہوتے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ رشتہ کئی سال پہلے شروع ہوا تھا جب مودی گجرات کے چیف منسٹر تھے۔ ایک آدمی نے مودی کا کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دیا، وہ وزیر اعظم کے وفادار رہے اور ایک حرکیاتی گجرات کا نظریہ تعمیر کرنے میں مودی کی مدد دی۔ اصل جادو اس وقت شروع ہوا جب مودی 2014 میں دہلی پہنچے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پہلے ادانی کے جہاز میں وزیر اعظم سفر کرتے تھے اور اب وزیر اعظم کے جہاز میں ادانی سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادانی کو بڑے بڑے کانٹریکٹس دیے گئے۔ راہل گاندھی کے ان الزامات پر بی جے پی کے ارکان نے سخت ری ایکشن دیا۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ان سے کہا کہ وہ یعنی راہل گاندھی عجیب الزامات نہ لگائیں اور ثبوت پیش کریں۔ اسپیکر اوم برلا نے بھی راہل گاندھی کی طرف سے مودی اور ادانی کی تصویر دکھانے کی مخالفت کی۔ ادانی مسئلے پر 3 دن کی گڑبڑ کے بعد پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ کی تقریر پر بحث شروع ہوئی۔ زیادہ تر اپوزیشن پارٹیوں نے کارروائی میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ بنگلور کی ایک مصروف سڑک پر ایک کار نے جس پر بی جے پی رکن اسمبلی کا سٹیکر تھا بعض گاڑیوں کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ گاڑی کے ڈرائیور موہن کو گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا گیا کہ اس کار پر بی جے پی ایم ایل اے ہڑتالو ہلپا کا سٹیکر تھا، لیکن یہ کار ان کی نہیں ہے۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ ایم ایل اے کار میں نہیں تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ترکی سیریا زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ پوری دنیا سے مدد پہنچ رہی ہے۔ انڈیا سے این ڈی آر ایف اور میڈیکل ٹیموں کا جہاز ترکی پہنچ گیا۔ پاکستان نے ہوائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے نئی زندگی دی، مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، کئی گھنٹوں سے بھوکے ہیں۔ زلزلہ متاثرین کی کہانیاں۔ گھانا کے فٹ بالر کو ملبے سے نکالا گیا۔ زلزلے میں ہزاروں بچے ہلاک ہو سکتے ہیں، یونیسیف کو اندیشہ۔ یونیسکو نے کہا ایلیپو اور دیار باقر میں تاریخی عمارتوں کو نقصان ہوا۔ نارتھ ایسٹ سیریا میں زلزلے کے باوجود لڑائی جاری۔ نتن یاہو سانحے پر بھی سیاست سے باز نہیں آئے، کہا دمشق سے مدد کی درخواست آئی۔ رشیا نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، فوجیں جمع کر رہا ہے۔ یوکرین نے لگایا الزام، زیلنسکی کو یورپی لیڈر سے بات چیت کے لیے برسلز بلایا گیا۔
اسرائیلی فوج نے ایک اور فلسطینی بچے کو ہلاک کر دیا. رامون جیل میں بچوں کو ٹارچر کرنے کی خبریں. راہل گاندھی نے اڈانی اور مودی کے تعلقات پر اٹھائے سوال. لوک سبھا میں دونوں کی تصویر لہرائی. بی جے پی نے کہا کانگریس لیڈر عجیب الزامات نہ لگائیں. یہ تھی آج کی خبریں. شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.